بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہم نے جیسا کہ بیان کیا کہ ایبل قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اونٹ کے لیے، یہ دونوں قسم کے اونٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ ہم ایک حصہ اس کا بیان کر چکے ہیں، اور اب سورہ غاشیہ کہ جہاں دوسری مرتبہ یہ لفظ ایبل استعمال ہوا ہے، سورہ غاشیہ 88واں نمبر سورہ، اور اس کی آیت نمبر 17 آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں کہ یہاں پر جو اس آیت کے اندر لفظ ایبل کے ذریعے جو پروردگار عالم نے حکم بیان کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند عالم یہاں پر واضح طور پر دیکھیں ارشاد فرما رہا ہے، البتہ اس موضوع کو ذہن میں رکھیں کہ خداوند عالم نے قرآن کریم کے اندر اونٹ کی خلقت پر غور کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ عزیزان محترم توجہ فرمائیں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف، اس کی خلقت کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے خلق کیا گیا ہے؟ یعنی پروردگار عالم دیکھیں اس آیت کریمہ میں در حقیقت انسان کی فکر کو محمیز کر رہا ہے، اسے دعوت فکر دے رہا ہے، تدبر کرو اونٹ کی خلقت کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ آیات میں جنت اور دیگر بہت سی نعمتوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اگر آپ اس کی آیات پر غور کریں سورہ غاشیہ کی، لیکن مورد توجہ آیات میں ان کے ذکر کا محصل یعنی معرفت الہی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اس کے ذریعے پروردگار عالم کی معرفت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ غاشیہ یعنی قیامت کا ذکر کر کے مومن و کافر کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد تدبیر ربوبی کو خداوند عالم نے یہاں پر بیان کیا، جو کہ خداوند عالم کی توحید ربوبی کی بہترین دلیل ہے۔ وہ ربوبیت جو وجوب عبادت کا باعث بنتی ہے، یہی وہ ربوبیت ہے کہ جو انسان کی عبادت، جو پروردگار عالم کی عبادت کا باعث بنتی ہے، جس کا نتیجہ مومن و کافر کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دینے کا مسئلہ بیان کیا گیا، یعنی معاد کے مسئلے کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ پس عزیزان محترم، اگر ہم اونٹ کی خلقت کے بیان کے بارے میں گفتگو کریں تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے، آپ دیکھیں توجہ کریں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کی خلقت کے بارے میں خداوند عالم نے کہا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ اونٹ کی خلقت کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یہاں یہ سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھی تو اونٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تو پھر اونٹ کے ذکر کو مقدم کیوں رکھا گیا ہے، ہاتھی کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ ہاتھی تو اونٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے؟ تو پھر آیت نے یہ کیوں نہیں کہا افلا ينظرون الى الفیل کیف خلقت، کہ یہ لوگ ہاتھی کی طرف، اس کی خلقت کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے خلق کیا گیا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، بلکہ اونٹ کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ سوچیں اس بات کے بارے میں؟ جی توجہ فرمائیں کہ کیوں کہا ہے خداوند عالم نے؟ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ اونٹ عربوں کی زندگی میں خاص اہمیت کا حامل تھا، یہ ان کی زندگی کے شب و روز میں ہر لمحہ شامل رہتا تھا، اس لیے وہ اس کی خلقت میں آسانی سے غور و فکر کر کے توحید ربوبیت پروردگار کے بارے میں فکر کر سکتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اونٹ ان کی زندگی میں صبح شام شامل ہے، ان کے سفر میں، ان کے حضر میں، ان کے گھروں میں، ان کے محلے میں۔ اونٹ گویا یوں کہا جائے کہ ان کی 24 گھنٹے کی زندگی کا ساتھی ہے، اس لیے وہ اس کی خلقت میں غور و فکر کر کے در حقیقت توحید و ربوبیت پروردگار کے بارے میں غور و فکر کرنے کا انہیں موقع فراہم مل سکتا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ محسوس اور ذہن سے قریب کی مثال دینی چاہیے۔ بعض لوگ بہت دور دور کی مثالیں پتہ نہیں کہاں کہاں کی مثالیں لا کے پیش کر دیتے ہیں، تو دیکھیں قرآن کریم در حقیقت افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت کے ذریعے ہمیں مثال دینے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے۔
آداب گفتگو سمجھا رہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں اگر ہم اس آیت کو اس انداز سے دیکھیں کہ در حقیقت آیت ہمیں تعلیم دے رہی ہے اس بات کی کہ ہمیں آداب گفتگو کیسے کرنی چاہیے۔ آداب گفتگو یہ ہے کہ آپ مثال کے ذریعے کسی بات کو پیش کریں، اور جب مثال دینی ہے تو قریب ذہن مثال دیں تاکہ مخاطب کو بآسانی بات سمجھ میں آ جائے۔ اونٹ میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جو دیگر حیوانات میں نہیں پائی جاتی ہیں، اور اسے اونٹ کو یہ تمام خصوصیات دیگر تمام حیوانات سے ممتاز بنا دیتی ہیں۔ گویا یہ آیات الہیہ میں سے ایک آیت ہے۔ اونٹ پر غور و فکر کریں، آپ غور و فکر اونٹ کی خلقت کے بارے میں آپ دیکھیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر جو یہاں پر خصوصیات ہم بیان کرنا چاہیں گے ان کو توجہ کریں۔ نمبر 1، بعض جانوروں کا صرف آپ دیکھیں گوشت قابل استفادہ ہوتا ہے، ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ بعض کا غالباً دودھ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بعض صرف سواری ہی کے کام آتے ہیں اور سواری کے قابل ہوتے ہیں، اور بعض صرف بار برداری کے کام آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض کا گوشت استعمال ہوتا ہے، بعض کے مثال کے طور پر جلد استعمال ہوتی ہے، بعض کا دودھ استعمال ہوتا ہے، اور بعض سواری کے کام آتے ہیں، بعض بار برداری کے کام آتے ہیں۔ لیکن اونٹ ایک ایسا حیوان ہے جو ان تمام پہلوؤں سے قابل استفادہ ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، اس کا گوشت بھی آپ دیکھیں قابل استعمال ہے، اس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، سواری کے کام بھی آتا ہے، اور بار برداری کے کام بھی آتا ہے۔ دوسری خصوصیت توجہ فرمائیں، اونٹ پالتو جانوروں میں سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے گھروں کے اندر جانور پائے جاتے ہیں ان میں سب سے طاقتور کون سا جانور ہے؟ اونٹ طاقتور ہوتا ہے، اچھا خاصا وزن لے کر جناب یہ وہیں کے وہیں بیٹھا ہوگا اور وہیں کے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس میں صلاحیت رکھی ہے خداوند عالم نے۔ حد یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے اونٹ پر آپ جتنا وزن لاد دیں اس کی طاقت کے مطابق، البتہ عزیزان محترم، وزن لے کر اسی طرح کھڑا ہو جائے گا، جبکہ عام طور پر دیگر حیوانات میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ تیسری خصوصیت دیکھیں اونٹ کی، اونٹ عرصہ دراز 1 ہفتے سے 10 دن تک مسلسل پیاسا رہ سکتا ہے، اسی طرح یہ بھوک کا بھی مقابلہ کر لیتا ہے۔ چوتھی خصوصیت اونٹ کی یہ ہے، آپ دیکھیں اس کی خلقت پر غور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ باتیں مفسرین نے لکھی ہیں جنہیں ہم نے یکجا کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں اور ان پر غور کریں۔ اونٹ دن بھر میں کافی طولانی فاصلہ طے کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ صعب العبور راستوں اور ریگستانوں سے بآسانی گزرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے، جبکہ دیگر جانور ان راستوں سے گزرنے کی بھرپور صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے عرب اسے صحراؤں کی کشتی قرار دیتے تھے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ لوگ اونٹ کی خلقت پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے اونٹ کو ایسا بنایا ہے تمہارے لیے خدمت گزار کہ یہ صعب العبور یعنی مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو انسان تجھے چاہیے کہ مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کر۔ یہ سبق ہماری زندگی میں موجود ہے، اس لیے خداوند عالم نے دعوت تفکر دی ہے، غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اونٹ کی خلقت کے بارے میں کہ اونٹ کی خلقت پہ غور کرو۔ پانچویں خصوصیت جو آپ نے ملاحظہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خوراک کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں نہایت کم خرچ ہے، جھاڑ جھنکاڑ خس و خاشاک سبھی کچھ آرام سے کھا لیتا ہے، کوئی نخرہ نہیں ہے اسے بیچارہ۔ آپ کا کم خرچ بالا نشین حیوان ہے یہ۔ چھٹی خصوصیت یعنی آپ دیکھیں اس کے ہر نقطے کے اندر ہمارے لیے ایک سبق چھپا ہوا ہے، ایک درس ہے ہمارے لیے عزیزان محترم۔ یعنی انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ناز نخروں میں نہ ہو، بلکہ اگر اسے وقت پر سادھی غذا بھی ملے تو اس پر بھی گزارا کر لے۔ یہ ہر خصوصیت گویا ہمارے لیے ایک درس ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، انسان اونٹ کی خلقت پر غور و فکر کر، کیا ہو گیا ہے انسان کو کہ آخر یہ اونٹ کی خلقت پر غور نہیں کرتے ہیں۔ چھٹی خصوصیت دیکھیں، یہ صحراؤں میں اٹھنے والے ریت کے طوفان اور نہایت نامناسب ہوا میں بھی مقابلہ کر لیتا ہے، کہ جن میں آنکھیں اندھی اور کان بہرے ہو جاتے ہیں
خداوند عالم نے اس کی آنکھوں کی پلکوں، کانوں اور ناک میں ایسے وسائل مہیا کیے عزیزان محترم، جن کی بدولت وہ اپنے راستے کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو چاہیے کہ جو خداوند عالم نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے مشکل ترین حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ ساتویں خصوصیت پہ ملاحظہ فرمائیں، اونٹ اپنی اس تمام طاقت کے باوجود بآسانی رام ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک بچہ بھی اونٹوں کی قطار کی مہار تھام کر اپنی مرضی سے انہیں جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اونٹ کی خصوصیت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حیوان کی خلقت میں یہی وہ خصوصیات ہیں جو اس کے خالق کی طرف ذہن انسانی کو متوجہ کرتی ہیں کہ پروردگار عالم نے کیا عجیب مخلوق پیدا کی ہے، واقعاً کیسی کیسی خصوصیات اور صلاحیتیں پروردگار عالم نے اونٹ کے وجود کے اندر رکھ دی ہے کہ جو ہمارے لیے ایک مایہ درس بنا ہوا ہے کہ انسان کو اپنی ذاتی زندگی کے اندر کیسا ہونا چاہیے، اپنی معاشرتی زندگی کو اسے کیسے گزارنا چاہیے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ در حقیقت اونٹ کی زندگی، اونٹ کی خلقت ہمارے وجود کے لیے ایک مکمل درس ہے۔ اسے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا خداوند عالم نے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اونٹ کی خلقت پر غور نہیں کرتے۔ توجہ فرمائی آپ نے، اسے کس طرح سے پیدا کیا گیا ہے، یہ ہے پروردگار عالم۔ آپ دیکھیں آخر یہ لوگ اونٹ کی خلقت میں غور کیوں نہیں کرتے، تاکہ اس کی خلقت پر غور و فکر کر کے خالق کی صنعت و ربوبیت کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اور واقعاً عزیزان محترم، اگر ہم اونٹ کی ان خصوصیات کو دیکھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، آپ یقین کریں کہ اگر ہم ان پر غور و فکر کریں تو ہمارا سر سجدہ خالق کے سامنے، خالق اکبر کے سامنے، اس کی ربوبیت کے سامنے، اس کی توحید کے سامنے، اس کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے انسان کی پیشانی اس کے سامنے سجدے میں جھک جاتی ہے تعظیم سے۔ توجہ فرمائی آپ نے، بس ان آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ پروردگار عالم کی اس مخلوق پر کہ جسے اونٹ کہتے ہیں غور کیوں نہیں کرتا۔